اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان سب کو خوشخبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ پورے زور والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ ان کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی اپنے علمی کمال کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں، اور فرشتے تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی ہے۔ سورہ نساء کی 165 اور 166 نمبر دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ یعنی 165 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر اور رسول آئے، ان رسولوں اور پیغمبروں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائیں۔ جنت کے اندر جو لطف و انعامات ان کو ملیں گے، اللہ کی رضا ان کو ملے گی، تو ایمان والوں کے لیے تو جنت کی بشارت سنانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ مومنوں کو تو شوق دلانے کے لیے کہ جنت تم جب مان لو گے تم کو جنت کے اندر یہ انعامات ملیں گے، اور کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم جب نہیں مانو گے، رسولوں کی مخالفت کرو گے، رسول کی بات پر عمل نہیں کرو گے، تو تم کو دیکھو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور جہنم کے اندر یہ بات تمہارے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے اندر یعنی 165 نمبر کے اندر بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کوئی مجھ کو بتانے کے لیے آیا ہی نہیں، آپ کا تعارف یعنی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کوئی ہمارے پاس پیغمبر ہی نہیں آیا، تو ہم اس کی بات کیسا مانتے، ہم کو کیا معلوم ہوتا۔ تو قیامت کے دن ان کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہ ہو، اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو ماننے والے تھے، ہم ایمان قبول کرنے والے تھے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ قرآن کے اندر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ پیغمبروں کیا آپ نے اپنی امت کو میری باتیں پہنچا دی تھی؟ میں نے جو آپ کو پیغام دے کر کے بھیجا تھا اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، کیا آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا تھا؟ تو پیغمبر کہیں گے ہاں یا اللہ، میں نے سارے جو ہے احکامات آپ کے پہنچا دیے تھے، ایک ایک بات ہم نے ان تک پہنچا دی تھی۔ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ وہ لوگ جھٹلا دیں گے قیامت کے دن بھی، دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتے رہے، اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، یہاں تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے کے لیے آیا ہی نہیں، بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ جو منکرین ہوں گے اور نبیوں کی مخالفت کرنے والے، وہ انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یعنی پیغمبروں سے پوچھیں گے، حالانکہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو بغیر کسی پیغمبر کے بھیجے بھی عذاب دیتے تو کون پوچھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا کون؟ لیکن اتمام حجت کے لیے یہ اللہ سب کر رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا، بغیر کسی پیغمبر کو بھیجے ہم کو جہنم کے اندر ڈال دیا، اور بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہماری بات اللہ نے نہیں مانی اور ہم کو جہنم میں ڈال دیا، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ آپ کی امت تو انکار کر رہی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو وہ پیغمبر کہیں گے یا اللہ، امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، آپ ان کو بنا کر کے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ یہ پیغمبر جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ تو یہ امت محمدیہ کہے گی ہاں یا اللہ، یہ پیغمبر بالکل سچے ہیں، انہوں نے آپ کی تعلیمات کو، آپ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ تو وہ لوگ کہیں گے، کافر لوگ، یہ تو بہت بعد میں یہ لوگ آئے، ہزاروں سال بعد میں ان پیغمبروں کے آئے، ان کو کیسا معلوم کہ یہ پیغمبر صحیح ہیں اور ان کی بات سچی ہے؟
تو امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شہادت پیش کرے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پر گواہی دیں گے، امت کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو یہ اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر نہیں آئے، بتانے والا نہیں آیا، سیدھا راستے بتانا کسی نے نہیں بتایا، تو قیامت کے دن کوئی ایسا نہ کہہ سکے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 166 نمبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیو، خدا کی قسم جس نے مجھ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، خدا کی قسم جس نے مجھ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، تم لوگ مجھ کو جانتے ہو کہ میں نبی برحق ہوں۔ یہودیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نبی برحق ہوں، اور تمہاری آسمانی کتاب کے اندر بھی میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، میری ہر نشانی، میری ہر بات، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، ان کے خلفاء کون ہوں گے اور ان کے وزراء کون ہوں گے، ساری چیزیں تمہاری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے صاحب انکار کر دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، سراسر انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی 166 نمبر کی آیت۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو ان کے انکار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے انکار کرنے سے آپ کی عزت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی عزت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہی ہے۔ آپ کے اوپر جو میں نے قرآن نازل کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے قرآن نازل کیا اور اس قرآن کے اندر جو آیات ہیں، وہ قرآن کی آیات اور صورتیں آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہی ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہا۔ جب کتاب تصدیق کر رہی ہے، فرشتے تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تصدیق کر رہے ہیں، تو ان کے مخالفت کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کے مخالفت کرنے سے، نہ ماننے سے آپ کی عزت کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ ہی جب آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہا، قرآن پاک تصدیق کر رہا، فرشتے تصدیق کر رہے ہیں، تو ان کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کی اطاعت میں کامیابی ہے اور نبی کی اطاعت مخالفت میں گمراہی ہے۔ نبی کی اطاعت جس نے کی، جس نے بات مانی، وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے جانے دیجئے نا، کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ ہم اتنے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اور ان طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، جانے دیجئے، کیا ہوتا؟ ان کے نہ ماننے سے آپ کا کیا نقصان ہوتا؟ اور ان کے جو اگر یہ مان بھی رہے تو آپ کا کیا فائدہ ہوتا؟ ان کا ہی فائدہ ہے۔ اگر یہ مان لیں تو ان کا فائدہ ہے، نہ مانے تو ان کا نقصان ہے۔ اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق قرآن کر رہا، فرشتے کر رہے، خود اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطالعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔